مہنگی قسطوں پر چیزیں دیتا تھا۔ اکثر مجھ سے کہتا تمہاری اپنی دکان ہے، جو چاہے لے جاؤ، مگر شرم کے مارے میں انکار کر دیتی۔ ایک روز مہنگی آیا تو ہاتھ سے میں کپڑے دھو رہی تھی، کہنے لگا ابھی نہیں واشنگ مشین بھجواتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود لے کر آ گیا، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مہنگی نے، یہ آج سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، میرے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، ایسے میں میرا مہنگی میری بہت مدد کرتا تھا، وہ مجھے اکثر قسطوں پر چیزیں دے دیا کرتا تھا، وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو جانے کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، میں اور میرا بیٹا اب اپنا گزارا کر رہے تھے کہ ایک دن اچانک سے میرا مہنگی ہمارے گھر آیا۔ میں اس وقت جوان تھی اور خوبصورت بھی، میرا مہنگی گھر آیا تو میں اکیلی تھی، میرا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا مہنگی مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں بلا جھجک اس سے کہہ دیا کروں، میں اس سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ میں چاہ کر بھی منع نہیں کر پاتی تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، میں تو یہ جان گئی تھی کہ اس کو مجھ سے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے، ورنہ وہ ہر چیز پر اتنا مہربان کیوں ہوتا، وجہ کیا تھی اس کی اتنی مہربانی کے پیچھے، کیا راز تھا، یہ تو میں نہیں جانتی تھی۔ شروع میں تو شرمندہ ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے چیزیں قسطوں پر دینے لگا۔ اس کی اپنی الیکٹرانکس کی دکان تھی جو اس نے ہمارے ہی علاقے میں خریدی ہوئی تھی۔ اب تقریباً یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر ضرور آتا اور کہتا کہ اگر اور کچھ بھی چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا انداز کافی کھٹکتا تھا، لیکن فی الحال میرے لیے میں نے اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنی تھی، اس لیے میں بلا جھجک اس سے چیزیں لے لیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا مہنگی ہمیشہ میری مدد کرتا رہا، اس کا انداز اور بات کرنے کا طریقہ اکثر مجھے پریشان کر دیتا تھا، اس کی نظریں مجھے بہت عجیب لگتی تھی، لیکن میں سب کچھ بھلائے چپ چاپ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا اور اس دوران میرے مہنگی نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی، مجھے یہی لگا تھا کہ شاید اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ بس انسانیت کے ناطے ہی میری مدد کر رہا تھا۔ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر اب نوکری کی تلاش میں تھا، میرا مہنگی اب بھی ہماری بھرپور مدد کرتا رہتا۔ ایک دن میں گھر میں ہی تھی جب اچانک میرا مہنگی ہمارے گھر آ گیا، اس وقت میں ہاتھ سے کپڑے دھو رہی تھی، مجھے اس طرح سے کپڑے دھوتا دیکھ کر وہ مجھ پر کافی غصہ ہوا اور پھر اس نے کہا کہ میں ابھی واشنگ مشین بھجواتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مشین بھیج ہی دے گا، لیکن دن سے رات ہو گئی انہوں نے مشین نہیں بھیجی اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، نہ ہی میرا مہنگی آیا اور نہ ہی مشین آئی، مجھے یہ چیز کافی زیادہ پریشان کر گئی تھی کیونکہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آج وہ اگر نہیں آ پائے گا اسے اپنے کام کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے، میں گھر میں اکیلی تھی، سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، ابھی بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی کہ رات کے اس پہر بھلا میرے گھر کون آ سکتا ہے، پہلے تو کبھی کوئی نہیں آیا تھا، میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرا مہنگی دروازے پر کھڑا تھا اور ساتھ میں ایک واشنگ مشین کے ساتھ ساتھ ڈرائر مشین بھی تھی۔ آدھی رات کو یوں اسے اپنے گھر دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے وہ بھی اتنی رات کو میرے گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو اجازت دی، مجھے اس کے ارادے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، آج اس کا انداز کافی بدلا بدلا سا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو میں نے احتیاطاً دروازہ کھلا رہنے دیا کیونکہ جس انداز سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں مشینوں کو گھر کے اندر رکھا اور مجھے پانی لانے کو بولا،
میں اس کے لیے پانی لے کے آئی تو اس نے کہا کہ آج وہ مجھ سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہے اور آج رات کا وقت اس نے اس لیے چنا ہے کیونکہ آج تمہارا بیٹا گھر نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا بھی کون سا کام تھا اسے مجھ سے جو اس طرح سے بول رہا تھا؟ آج پہلی مرتبہ مجھے اس کی باتوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے آج کوئی انہونی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ رات کے اس پہر مجھ سے کیا کام لینے آیا تھا؟ بہت سی سوچیں تھیں جو دماغ میں چل رہی تھی۔ مجھے آج پہلی مرتبہ اپنے بہنوئی سے اور اس کے عجیب غریب باتوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں راضی ہوں گی تو ہی وہ کرے گا جو کرنے آیا ہے۔ اس کی بات پر مجھے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر اس نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بات سن کر میرے کان سائی سائی کرنے لگے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بہنوئی کبھی مجھ سے ایسی بھی کوئی بات کر سکتا ہے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا میں نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ وہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ جب تک میں راضی نہیں ہو جاتی وہ مجھے منانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ وہ مجھے کہتا ہوا یہاں سے واپس چلا گیا جبکہ پیچھے میرا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے غلطی کر دی تھی یہ سوچ کر کہ وہ انسانیت کے ناطے یہ سب کچھ کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے ہی مفاد کی خاطر یہ کر رہا تھا۔ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اپنے مفاد کی بجائے انسانیت کے ناطے کوئی ہمدردی کر سکتا ہے۔ میں ساری رات سوچتی رہی اور ایک پل کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میرا بیٹا گھر واپس آیا تو میں نے غائب دماغی سے ہی اس کے لیے ناشتہ بنایا اور وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے فی الحال اسے کچھ بھی نہ بتانا ہی ضروری سمجھا۔ وہ ناشتہ کر کے سو گیا جبکہ میرا بہنوئی میری نیندیں حرام کر گیا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھی لیکن کوئی بھی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی اس کے بعد شاید یقیناً میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ میرے بہنوئی نے اپنے کیے سارے احسانوں کو بدلے میں مجھ سے جو مانگ لیا تھا وہ میں نہیں چاہتی تھی لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ شام کو میرا بیٹا سو کے اٹھا تو میں نے اس کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے اسے سب کچھ بتا دیا جو کچھ میرے بہنوئی نے مجھ سے کہا۔ وہ سب کچھ سنتے ہی ایک پل کو تو میرے بیٹے کا سر ہی گھوم گیا تھا۔ اسے بھی اس بات سے خاصا جھٹکا لگا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے پر سرخی سی چھانے لگی تھی۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں یہ بات چاہ کے بھی اپنے بیٹے سے نہیں چھپا سکی کیونکہ میرے اس ایک فیصلے کی وجہ سے میرے بیٹے کا مستقبل جڑا ہوا تھا۔ میں رات کو انتظار کرتی رہی لیکن میرا بیٹا گھر واپس نہ آیا اور پھر اگلے دن جب وہ گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی بھی مجھے اپنے بہنوئی کی بات نہیں ماننے دے گا لیکن یہاں تو وہ خود ہی اس بات کی حامی بھر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کتنے دنوں سے نوکری ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن ہر جگہ ہر شہر مارا مارا پھر رہا ہوں لیکن مجھے نوکری ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر وہ مجھے کوئی کاروبار بھی کروا دیں گے تو آپ ان کی بات مان لیں۔ کتنی ہی دیر میں اپنے بیٹے کا چہرہ ہی میں سمجھ سکتی تھی کہ اس نے دل پہ پتھر رکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا لیکن میں اپنی وجہ سے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بہنوئی سے بات کروں گی اور اس سے ہی اس کام کے لیے منع کر دوں گی۔ میرا بیٹا تو میری بات مان ہی گیا تھا لیکن مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن میرا بہنوئی میرے گھر آیا تھا۔ یقیناً وہ اپنا جواب لینے ہی آیا تھا اس لیے میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر میں اس کے لیے پانی لینے چلی گئی کیونکہ جو بات میں اس سے کہنے والی تھی شاید اس سے اس بات پر غصہ ہی آنا تھا۔ میں پانی لے کر آ گئی تو اس نے مجھ سے میرا جواب مانگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے کہا کہ میں یہ کام
نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرا بیٹا ہمیشہ ہی نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں منع کیا تھا، لیکن وہ تو مجھے سیدھا سیدھا دھمکانے پہ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو مجھے اور میرے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ مجھے مجبور ہو کر اس کی بات مانی ہی پڑی، اور پھر اگلے چند دنوں کے بعد ہی ہماری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا تھا جو میرے ماں باپ کا تھا، اور اب ہم اس سے بڑے اور بہتر گھر میں رہنے لگے تھے۔ گھر میں ہر قسم کی آسائش کی چیز موجود تھی، جبکہ اب ہمارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی اور میری بہو نے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ گھر میں ہر قسم کی آسائش ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں سکون کی کمی آ چکی تھی۔ اب یہاں ہمارے اس نئے اور بڑے گھر میں میری بہو نے ہم ماں بیٹے کا سکون غارت کر دیا تھا، اور ہم لوگ چاہ کر بھی اس کو کچھ نہیں بول پاتے تھے۔ میرا بیٹا تو اس گھر سے ہی اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ وہ تو اب کئی دن ہی اپنے کام پر زیادہ وقت دیتا تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی کی بات مان لی تھی، اور بدلے میں اس نے میرے بیٹے کو ایک کپڑوں کی دکان کھول کر دی۔ کاروبار تو اچھا چل رہا تھا، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز سکون ہے، جو خریدنے سے نہیں ملتا، اور ہمارے پاس یہی سکون نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس کی زندگی سے سکون غائب ہو چکا تھا۔ میری بہو نے ہماری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آج میں نے صبح ہی ناشتہ بنایا تھا جو میری بہو کو پسند نہیں آیا تھا، اور اس نے ناشتے کی ٹیبل ہی گرا دی تھی۔ گھر میں 2 نوکرانیاں تھیں، لیکن وہ بھی اس سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں جو بھی نوکرانی گھر میں رکھتی تھی، میری بہو انہیں پریشان کرتی اور وہ کام چھوڑ کر واپس چلی جاتی۔ آج بھی وہ دونوں نوکرانیاں جانے کا کہہ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کی منت کی کہ وہ لوگ رک جائیں، اور وہ رک گئی۔ میرا بیٹا 2 دن سے گیا ہوا تھا اور اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس بات پر بھی میری بہو نے گھر میں شور مچا رکھا تھا، لیکن میں اسے یہ بات کیسے سمجھاتی تھی کہ اس کے اسی شور شرابے اور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے نوکرانیوں سے گھر صاف کروانے کے بعد میں نے ان کو چھٹی دی اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اتنا کام تو میرے چھوٹے سے گھر میں بھی نہیں ہوتا تھا جتنا کام یہاں ہوتا تھا۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مجھے یقین تھا یہ میری بہو کی کارستانی ہے، لیکن اس وقت میں اتنا تھک چکی تھی کہ میں چاہ کر بھی اٹھ کر باہر نہ جا سکی۔ لیٹے لیٹے ہی مجھے وہ دن یاد آیا تھا جب میں نے اس مصیبت یعنی اپنی بہو کو اس گھر لائی تھی۔ مجھے اپنی اور اپنے بہنوئی کی باتیں یاد آئیں۔ اس رات میری بہنوئی نے مجھ سے میرے بیٹے اور اپنی بیٹی کی شادی کی بات کی تھی، لیکن میں نے اس کی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک آسائشوں میں پلی بڑی لڑکی ہے، وہ ہمارے غریب خانے پر نہیں رہ پائے گی۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ پہلے تو اسے بھی غصہ آیا تھا، لیکن پھر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے کہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی یعنی میری بہنوئی کی بات مان لی تھی۔ میرے بہنوئی نے مجھے اس رات بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی اب نارمل ہے، لیکن میرے بیٹے کو اپنا مستقبل بنانا تھا، تو بس اسی لیے ہم نے ان دونوں کی شادی کر دی تھی۔ لیکن جس دن سے اس لڑکی نے ہمارے گھر قدم رکھا تھا، اس نے ہمارے گھر کو جنت سے جہنم بنا دیا تھا۔ ہم لوگ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، کیونکہ جن آسائشات بھری زندگی کی ہم محض خواہش کر سکتے تھے، میرے بہنوئی کی وجہ سے ہم لوگ وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، لیکن اب تک تو یہ فیصلہ ہمارے حق میں غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ میری بہو کا رویہ بہت عجیب سا تھا، کبھی وہ بالکل نارمل لگتی اور کبھی تو اس کی حالت
دیکھ کر ہم ماں بیٹا ڈر جاتے تھے۔ چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی جب اچانک سے مجھے تھپڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا بیٹا اور بہو آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا اور میری بہو نے بھی ایک زوردار تھپڑ میرے بیٹے کے منہ پہ دے مارا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جو انکشاف کیا تھا وہ جان کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اب نارمل نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے عرصے سے ہمیں جانچ رہی تھی، وہ ہمارا امتحان لے رہی تھی اور ہم لوگ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ اس نے فوراً میرے بہنوئی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا، جبکہ مجھے اور میرے بیٹے کو واقعی اپنے کیے پر شرمندگی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک معصوم کا استعمال کیا تھا۔ بے شک وہ ایک ایب نارمل لڑکی تھی، لیکن اگر ہم چاہتے تو وہ نارمل ہو سکتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اسے پیار اور محبت دینے کی بجائے ہمیشہ اسے سر درد ہی کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا بہنوئی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ میری بہو نے مجھے اور میرے بیٹے کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ان دونوں سے معافی مانگی اور پھر ہم لوگ ایک ساتھ سکون سے زندگی گزارنے لگے۔